الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس العلم معرفة الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیرے نام کا وظیفہ تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل تیرے نام کی بدولت تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ انہوں نے اپنے فضل سے ایمان کی دولت کے بعد ایک مقبول بندے کی در پہ جمع فرمایا ہے اللہ رب العزت کی جلووں کی انتہا نہیں ہے عاشقوں کی ولولوں کی بھی انتہا نہیں ہے جس طرح سپنج ان کا نس نس پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس طرح اللہ والوں کی ایک ایک رگ میں اللہ رب العزت کی محبت اللہ رب العزت کی اللہ کا عشق اللہ سے تعلق ایک ایک رگ میں ایک ایک ذرے میں جسم کے پورے حصے میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ہمارے حضرت جی دامت برکات ملالیہ کبھی عشق میں فرمایا کرتے ہیں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے رات دن نعمتیں پائے جو فقیر رات دن نعمتیں پائے جو فقیر تذکر کیوں وہ چارسو نہ کرے اللہ رب العزت کی محبت کی چاشنی آپ
کئی دنوں سے ادھر سنتے رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ادھر عشق الہی کا بازار لگا ہوا ہے. ادھر جو بھی آتا ہے رب ذوالجلال پہ گفتگو کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہوگی. جتنا اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا، اللہ سے محبت کی گئی، صحراؤں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، خشکیوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں، غریبوں نے، امیروں نے جس قدر اللہ رب العزت سے پیار کی ہے، جس قدر اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا، اللہ کے سامنے آنسو بہائے گئے. کائنات میں دوسری ہستی نظر نہیں آتی. اس اللہ رب العزت کو اس خانقاہ میں اپنانا ہے. اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ کو اپنانا ہے. برادران طریقت، ہمارے حضرت دامت برکات ملالے فرمایا کرتے ہیں، آنکھ کی لذت جدا ہے، خوبصورت منظر دیکھ کر مزہ آتا ہے. زبان کی لذت جدا ہے، اچھی چیز زبان پہ آنے سے آدمی ایک خوشی محسوس کرتا ہے. کان کی لذت جدا ہے، ہر چیز کی لذت جدا ہے. جو رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا نام بھی بے مثل و بے مثال. آپ سچ بتائیں اس کے نام میں کتنی مٹاس ہوگی. اللہ والے کو جو جام بھر بھر کر پیتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا نشہ ہے، اس میں کتنی چاشنی ہے. اللہ رب العزت جو ہماری سوچوں سے، بلندوں سے، خیالاتوں سے، تصورات سے بلند و بالا ہے، اس کی شان کیا ہوگی، اس میں اس کی محبت کیسے ہوگی. برادران طریقت، یہاں جب عشق پہ بولتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اکثریت مجمع پڑھے لکھے لوگوں علماء کا ہے. لیعبدون کی تفسیر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَنِي. کائنات کی تخلیق سے مراد اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رأس العلم معرفت اللہ. علم کا بھی مقصد اللہ رب العزت کی پہچان ہے، اللہ رب العزت کی معرفت ہے. اللہ کون ہے، کہاں ہے. صحابہ نے پہچانا تھا اللہ کون ہے. وہ چلتے ہوئے عقبہ بن نافع 19 صحابہ تھے اور کتنا انہوں نے کام کیے. تیونس کا علاقہ فتح کیا اور شہر کے باہر کھڑے ہوئے اور جنگلی درندوں کو اعلان کیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، اب ادھر امام الانبیاء کے غلاموں نے ڈیرا ڈالنا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے یہاں شریعت نافذ کرنا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے. عیسائی دیکھتے رہے، ہزاروں جانور درندے نکلنا شروع ہوئے. ہزاروں عیسائی اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہوئے کہ کیسے لوگ آ گئے. درندے بھی ان کی بات سنتے ہیں. اصل میں ان کا تعلق اللہ رب العزت سے تھا کہ اللہ رب العزت کی کیا شان ہے. اس لیے فرماتے ہیں مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے. دیوانوں کا سفر ہے یہ، مقبول بندوں کی در پہ آ کر یہ آسان نہیں ہے. دنیا کی تھوڑی چیز حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کو پانے کے لیے 3-4 دن کا کوئی بات نہیں. کوئی ساتھی نے کہا بارش ہے، میں نے کہا خدا کے بندو تجھے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے. دنیا کے لیے تم کیا کچھ نہیں کرتے ہو. ایسا شیخ تمہیں کہاں ملے گا؟ اس کے ایک بار دیکھنے سے پورا جسم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تمہیں کیسے ملے گا؟ تمہیں وہاں اپنے شہر میں ایسی ہستی نہیں ملتی. جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے. اللہ رب العزت
ہمیں اپنا بنائے. اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ دیکھو اللہ رب العزت قرآن میں 5 جگہ فرماتے ہیں. کئی جگہ انہو کانا ظلومن جہولا، یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، مبالغہ کے صیغے ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، کمزور بھی ہے. وکان الانسان عجولا، یہ جلد باز بھی ہے. ان الانسان خلق حلوا، یہ توڑے دل والا ہے، یہ کمزور بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ توڑے دل والا بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. 5 خامیاں اس کے اندر ہے. ان خامیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک سودا تو یہ کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت اللہ رب العزت ہمیں دیں گے، تھوڑا سا بس کچھ کر کے ہم چلے جائے. دوسری بات، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں، تمام مخلوقات میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں انسان کو ہم نے معزز بنایا، مشرف بنایا، مکرم بنایا، معطر بنایا. کتنا جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے ان سے خوشبو کتنی پھیلتی ہے، اللہ والوں کی دور سے آہٹ سنائی دیتی ہے. اب اس کے اندر خامیہ بھی ہے، یہ کمزور بھی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو یہ عزت کا تاج کیوں پہنایا؟ دیکھو انسان کے اندر اس کی زندگی توڑی ہے، وسائل کم ہے، عمر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کمزور ہے. اگر علم کے لحاظ سے انسان کے پاس یہ معزز ہوتا، تو علم تو فرشتوں کے پاس بھی ہے، شیطان کے پاس بھی علم تھا. عمل کے لحاظ سے بہتر ہوتا تو شیطان نے فسانہ آدم میں بات لکھی ہے کہ اس نے کتنی عبادت کی، 1000 سال سجدے لگاتے رہے زمین پر، پھر پہلے آسمان والوں نے درخواست کی ہمارے پاس آ جائے، پھر اللہ رب العزت نے درخواست قبول کر کے دوسرے پہلے آسمان پر، پھر تیسرے، چوتھے، آخری آسمان تک ان کو لے جایا گیا. پھر توسل ملائکہ، یہ عمل ان کے پاس بھی تھا. اب طاقت کے لحاظ سے حضرت جی نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں افریقہ میں جا رہا تھا، ایک میں نے ہاتھی کو دیکھا، 300 آدمیوں کے قریب رسیوں سے باندھا ہوا تھا. انہوں نے کھینچنا شروع کیا. 1-2 قدم کے بعد جب ہاتھی نے ٹرن لے لی تو پورا 300 کے قریب مجمع سارا زمین پہ گر پڑا. اتنی طاقت. وہ فرما رہے تھے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک ہاتھی کو دیکھا، اور دور سے ان کے ساتھ انجینئر حضرات ہوتے ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں. ایک ہاتھی تھا، انہوں نے ایک تانے درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے سر سے اس کو ذرا زور لگا کر ایک طرف اس کو ہلایا، پھر ٹرن لے کر دوسری طرف کھڑے ہو کر پھر اس طرح کئی دفعہ درخت کو کر کے پھر خرطوم سے اس کو پکڑ کر جڑ سے اس کو اوپر نکالا، اور پھر جڑ اس نے کھانا شروع کیا. درخت کے جڑ جو تھی انہوں نے کھانا شروع کیا. حضرت جی فرما رہے تھے کہ مجھے انجینئر نے بتایا، ڈرائیور جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، کہ اس درخت کی جڑ میں اس ہاتھی کی شفا تھی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے میڈیسن کا، دوائی کا انتظام کر کے درخت کو جڑ سے اکاڑا اور اس کا جڑ اٹھا کر اب وہ ٹھیک ہو جائے گا. حضرت جی فرما رہے تھے میں سوچ رہا تھا اتنی طاقت، اتنے بڑے درخت کو زمین سے اکاڑنا، نکالنا. عقاب ایک پرندہ ہے، وہ 10 کلومیٹر تک وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن شیر ہے، شیر کے اندر ایک نظم و نسق ہے. حضرت جی فرما رہے تھے کہ جب شیر جس جگہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، 10 کلومیٹر، 20، 15، جتنا وہ چاہتا ہے. تو زبان سے کچھ لعاب نکالتا ہے،
اور کچھ بیک سائڈ سے کچھ اپنی ان کی تنگی، تو ایک دائرہ بنا لیتے ہیں۔ اس دائرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر میری حکومت ہے، کوئی میری حکومت کے اندر مداخلت نہ کرے۔ اب ان کی اپنی ایک بادشاہت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو معزز بنایا، نہ طاقت کے لحاظ سے، نہ عمل کے لحاظ سے، نہ علم کے لحاظ سے، اس عمل تو اور بھی ہے، لیکن پورے مخلوقات میں جو اس کو لَقَدْ كَرَّمْنَا کا خطاب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی معرفت، اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی محبت کی وجہ سے انسان کو مکرم اور مشرف بنایا۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ دیکھو، عبادت کرنے والے تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک تو اس لحاظ سے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حضرت جید احمد برکاتہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر بندہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر جز ہمارا اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسری بات، فعال لما یرید، اللہ رب العزت جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے کرنے میں کوئی رکاوٹ کوئی بھی نہیں ڈال سکتا۔ حدیث قدسی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں جس کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو کشش کاف ہے وہ نون تک نہیں پہنچ پاتا اور کام پہلے ہو جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ کن، اب کاف جو لفظ ہے نون تک پہنچنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وہ کام میں کر دیتا ہوں۔ اتنا تیزی سے اور جلدی سے اور کام کرنے والا، ہم جب محتاج بھی ہے، اللہ کے بندے بھی ہے، ہمارا دامن خالی رہتا ہے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ دیکھو، جب اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے تو چاہیے کہ ہم بازار میں جائیں تو سب سے پہلے تصور اللہ کا ہو، گھر میں جائے، دکان پہ جائے، دفتر میں جائے، ہم جہاں بھی جائے پہلے ہمارے سامنے اللہ ہو۔ یا اللہ اب کیسے راضی ہوں گے؟ بلول دانا ایک دم بازار میں جا رہے تھے تو رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ان فرمانے لگا میں اللہ رب العزت اور مخلوق کا صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ مخلوق کہتی ہے کہ ہم، کوئی کہتے ہیں دکان سے فارغ نہیں، کوئی کہتے ہیں کاروبار سے فارغ نہیں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ تو صلح کے لیے تیار ہے، مخلوق تیار نہیں ہے۔ ایک دن پھر کسی نے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں بلول آج پھر رونا ہے۔ وہ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ مخلوق اور خالق کا صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اب مخلوق تیار ہے، چیختی اور چلاتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، صلح کا وقت گزر چکا ہے، تم دنیا میں مجھ سے صلح کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب وقت گزر چکا ہے، اس لیے مجھ پہ رونا آ رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ سے صلح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام ہوتا ہے۔ خواجہ عبید الاحرار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بروز جمعہ بعد نماز عصر مغرب سے پہلے ایک وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ اب یہ وقت ہے قبولیت دعا کا تو میں اللہ رب العزت سے صحبت شیخ مانگوں گا۔ دیکھو بھائی، ہم کام کرتے نہیں، کہتے ہیں حضرت جی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے بندے تم کام کرو، اللہ رب العزت کو مناؤ،
پھر دیکھو اللہ کی قسم آپ دور سے ایک دفعہ دیکھیں گے آپ کا پورا جسم متزلزل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ کو کمال دیا ہے، ایسی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں، دنیا کہتی رہتی ہے، اللہ نے ایک قبولیت دی ہے۔ اللہ نے آج مجھے مسجد نبی میں بوضو کر بات کرتا ہوں، مجھے ایک شیخ الحدیث نے کہا کہ میں نے کہا ہمارے حضرت کو دیکھا، کہتے ہیں بھائی ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو ہر بندہ اپنے مشہور کی تصویر کرتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے دیوبند میں شیخ الحدیث صاحب وہ بخاری پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جب سے حضرت جی سے بیعت ہے اور ان کو دیکھا ہے، پہلے حضرت جی کی خطبات سے کچھ ایک دو واقعات باتیں سنا کر اس کے بعد جب میں بخاری پڑھاتا ہوں تو طلباء بھی حیران ہوتے ہیں، میں خود بھی حیران ہوتا ہوں۔ حالانکہ اردو کی کتاب ہوتی ہے، اردو کی کتاب، لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کتنے انوارات ہیں۔ سارا مجمع بخاری شریف کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کی شان بس جب سے شروع کی حضرت جی کے خطبات کا تھوڑا سا کچھ پہلے بتا دیتا ہوں، طلباء کو درس دیتا ہوں 1-2-5 منٹ، پھر بخاری کی شان اور درس حدیث کی شان جدا ہوتی ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا انڈیا والے زیادہ عاشق ہوتے ہیں، مطلب حرم شریف میں وہ آتے ہیں پوری دنیا کے لوگ، تو کہنے لگا کہ حضرت جی نے پوری دنیا میں آج تصوف کو، سلوک کو دوبارہ چمکا دیا، زندہ کر دیا۔ الحمدللہ وفاق المدارس کی رسالے میں اب تو کتابیں جو بند کی رہتی ہے، اب جو بھی کتاب اٹھائے جو تعلیف ہوتی ہے حضرت کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، یا جس کہتا رہتا ہے سوات میں جہاں بھی جاتا ہے، یہ دیکھو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم علیہ کی قبولیت کی وجہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں، علماء کے دلوں میں بات ڈال دی ہے کہ اپنی کتابوں میں، اپنی رسالوں میں ہمارے پیر و مرشد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، عشق بھی عجیب سمندر ہے۔ بلبل نے کہا عشق میں غم کا نہ چاہیے، فرحات بولا عشق میں کو سے ٹکرانا چاہیے، مجنون بولا نہیں عشق میں ہمت مردانہ چاہیے، عشق میں ہمت کرنا چاہیے کہ ہمت مردانہ ہو۔ اپنی جوانی کو حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا، حالانکہ ماشاءاللہ کتنا صحت مند جسم ہے اس کا، لیکن کہتے میں نے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہے کوئی نوجوان جو اس طرح کہ حضرت ہم نے روزے رکھے ہیں، وہ اس طرح میں کرتا رہتا ہوں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کتنی مدت تک، غالباً مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 13 سال انہوں نے فرمایا کہ میں نے روزے رکھے ہیں۔ اب ہے کوئی ایسا کہ اپنی جوانی، ایک دن فرمایا کہ جیسے اللہ صاحب ہم بچپن سے ان کے ساتھ ہے، مطلب جب تک داڑھی کالی تھی تو فرماتے تھے کہ صاحبزادہ سیف اللہ صاحب، اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ کیا شان اللہ نے دے دی کہ ان کو کسی نے پیسے دیے تھے بچپن میں، 15 سال تک میں نے ان کے پیسے محفوظ رکھے تھے۔ اتنے احتیاط کے ساتھ کون زندگی گزارتا ہے؟ اب اس کا کہنا ہمارے بڑے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے 22 خلفاء تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے حضرت جی کو جو قبولیت ملی ہے اور اللہ نے اس کو دنیا میں چمکایا، ہم اپنے بھی پرائے بھی سب کہتے ہیں کہ آپ کے پیر سے آپ کی پیر مرشد جو کام کرتا ہے دنیا میں اس کا اور نہیں سکتا۔ برادران طریقت، ان اللہ والوں کی صحبت سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ ایمان سلب ہونے کے 3 راستے ہوتے ہیں۔ جو آدمی ساری عمر اپنی ایمان پہ شکر ادا نہیں کرتا، آخری وقت میں اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔
بندے کو سوئے خاتمے کا ڈر نہ ہو، اللہ آخری وقت میں اس ایمان کی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اور جو بندہ اسلامی شعار کو، اسلامی اعمال کو، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ اس کو بوجھ سمجھے تو اللہ رب العزت آخری وقت میں اس کی ایمان دے لیتے ہیں۔ صحبت شیخ کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے درجی دامت برکات مغالیہ کی نظر کرم سے آدمی اسلامی شعار کو بوجھ نہیں بلکہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اس میں سکون محسوس کرتا ہے، وہ رات کی تاریکی کے لیے سالک منتظر ہوتا ہے کہ تاریکی آ جائے اور میں اللہ سے کچھ باتیں کروں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ مراقبے کے لیے آتا ہے تو 10-15 منٹ بیٹھا رہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا وقت پیچھے ہو جائے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ میں اللہ سے اور بھی کچھ پیار محبت کی بات کروں، اللہ کو اور دل میں بساؤں۔ اسلامی شعار بوجھ کی بجائے آدمی اس میں سکون محسوس کرتا ہے، یہ صحبت شیخ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سالکین کو چاہیے کہ دعا کرے، اس میں ایک دعا یہ بھی شامل کرے کہ اللہ ایسی گناہ سے بچا جو رزق پہنچنے میں رکاوٹ بنے، یا اللہ ایسے گناہ سے بچا جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے، یا اللہ ایسی گناہ سے بچا جو عذاب نازل ہونا حلال کر دے۔ اب اللہ والوں کی بے ادبی سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت جی دامت برکات ملالیہ فرمایا کرتے ہیں، مسکین کون ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت جی اللہ نے عجیب اس کو شان دی ہے، وہ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جو مسجد کے دروازے پہ آ کر بھیک مانگتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر اللہ کو پا نہ سکا۔ وہ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہوتا جسے مٹاس و کٹاس کا لذت وہ پا نہ سکا، جسے مٹاس و کٹاس کا لذت پا نہ سکا، بلکہ مسکین وہ ہے جو اللہ رب العزت کے نام لذت و پا نہ سکا۔ وہ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جس کو دنیا میں کوئی غم خوار اور غم کوئی مونس نہیں ملا، بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے رب العزت کو وہ دنیا میں اپنا دوست بنا نہ سکے۔ اللہ رب العزت کی عشق میں وہ نہ تڑپا۔ وہ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہوتا جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے دل میں عشق الہی کی چنگاری نہ جلے، جس کا دل اللہ کی عشق و محبت سے لبریز نہ ہو، عشق محبت کی چنگاری نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں 6 کاموں کے بغیر بے فائدہ انسان یہ سمجھے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے مگر وہ گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو یہ خوف بے فائدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بڑی بڑی امیدیں لے کر آتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا، اس امیدوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن نہ ہو، اس کا پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے لیکن دل میں ندامت نہیں ہے، ندامت کے بغیر استغفار کا فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں
ایسے حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دنیا مخلوقات سے توقعات ہوتی ہے، جب کام ان کے نہیں بنتے تو پھر اللہ رب العزت سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے میرا کام نہیں کیا، میں حج پہ جا رہا تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، جب پاس ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے ایسی اسٹڈی کی، محنت کی، اسٹرگل کی، رات دن محنت کی، لیکن جب پھر ہوتا ہے اللہ کی مرضی تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تم ایسا نہ کہو کہ اللہ نے ایسا کیا، بھائی ایسا کہنا کہ تقدیر میں ایسی بات نہیں ہوئی تھی، میں حج پہ نہیں جا سکتا، مقدر کی بات ہے اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ باتیں جب آدمی سے ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوتی ہے، ان کا جو ان کی توجہات ہوتی ہے، جو دلوں میں انگارے، جو دلوں کو جلا کے رکھتا ہے، دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے شیخ دیا ہے، اگر ہمارے اور اندر، ہمارے اور آپ کے اندر اخلاص اور محبت ہوگی، اللہ کی قسم دیواروں سے بھی آپ کو فیض ملے گا۔ آپ جتنا دور بیٹھیں گے لیکن اندر کی دنیا آپ کے شیخ کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی، آپ پیچھے ہوں گے اگروں والوں سے آپ کو زیادہ فیض ملے گا۔ یہ اندر کی دنیا خود آدمی اندر جب آتا ہے تو کچھ محنت کر کے، کچھ اپنی جان پہ، من پہ، دل پہ کچھ تو کر کے آئے کہ سیدھا ہو کر بیٹھے، اپنی دل کی سوئی، اپنی دل کا جو روح ہے شیخ کے قلب کی طرف کرے اور پھر دیکھے کیا نہیں ہوتا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی میں ان احب الخلائق الی اللہ تعالی، اللہ رب العزت کو وہ نوجوان بہت پسند ہے، فی صورت حسنۃ جعل شبابہ ومجالہ فی طاعۃ اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگایا ہو۔ حدیث قدسی میں ہے اِلَّا یُبَاہِ بِهِ الرَّحْمَٰنِ، اللہ رب العزت اس بندے پہ فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اللہ فرماتے ہیں ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ یہ سچا پن کیسے ملے گا؟ یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ آدمی قدم اٹھائے، پھر دیکھیں کیسے راستے اللہ کھول دیتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ان کا جسم بھیگا رہتا تھا، کپڑے بھیگے رہتے تھے، کثرت ذکر کی وجہ سے ایک پاؤں سے بھی تھوڑا معمولی سا لنگڑا تھا۔ اللہ کی شان، اپنے ساتھ کچھ مٹھائی اس زمانے کے خشک فروٹ ساتھ لے جایا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور عیسائیوں، یہودیوں، کافروں کو گھر میں جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت دامت برکات ملالیہ نے رسائل مجموعہ رسائل میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8000 کافروں کو مسلمان کیا تھا، 8000 ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اندر کی دنیا کی شیخ کی توجہات تھی، کتنی اس نے محنت کی تھی، اور وہ 40 دن میں ایک دن مرغی کا گوشت کیا کرتے تھے، اور اکثر عمراء سے پرہیز کرتے تھے، ان کے قریب کم جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کے باطن کو ایسے چمکایا تھا کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ حبیب اعظمی یہ پہلے سود خور تھے، اتنا سود کیا کرتے تھے جس کے پاس جاتے تو سود کا کرایہ بھی ان سے لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بیوہ کے گھر میں گئے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کسی نے صدقے کے طور پر بکری کا سر بھیجا تھا، وہ سود میں کچھ اٹھا کر لائے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لگی، کسی اللہ والے کی نظر لگی،
اب نظر لگنے کے بعد وہ اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ توبہ سے پہلے ایک دن آ رہے تھے تو بچوں نے دیکھا کہتا ہے کہ باغو سودخور آ رہا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت برس رہی ہے، اللہ لعنت برس رہی ہے، جاؤ ایسے رہو کہ ہم بھی ان کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ جب توبہ طیب ہوا تو بچوں نے اس کو دور سے دیکھا، ایک بچے نے آواز دی، آؤ ادھر آؤ، حبیب اجمی آ رہا ہے، ان پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، شاید ہمارا بھی اس کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے۔ یہ حبیب اجمی جب آخری اس کو وقت ہوا تو رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اب میرے پاس ایک مہمان آنے والا ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، پہلے کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے کہ میرا ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگا، پھر اس کے بعد میں اس دنیا سے جاؤں گا اور مجھے مٹی کے نیچے مٹی کے نیچے پڑا رہنا پڑے گا، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، میں نے پہلے یہ سفر کبھی کیا نہیں ہے، اور پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا فرشتے آئیں گے، کرتے آخر میں فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے اے بڈھے تم کیا لے کے آئے ہو، ایک تسبیح تو ایسا پیش کرو جسے میں قبول کروں، جو قبول ہونے والی ہو، ایک اخلاص کے ساتھ کوئی تسبیح پیش کرو، تو 60 سال عمر میں میرے پاس کوئی ایسی تسبیح نہیں ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بھئی اللہ رب العزت سے ایک دن ملنا ہے۔ الا وان هذه الدنيا مرتحلہ والآخرۃ قادمۃ، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ بَنُونَ، دنیا کی بھی بیٹے ہوں گے، آخرت کے بھی بیٹے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں تم دنیا کے بیٹے نہ بنو ولیکن کنوا بنو الآخرہ، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ بھائی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، حضرت جدامت برکات ملالیہ نے لکھا ہے قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت ادھر ایک سکرین لگائے اور فرمائے کہ اے بندے آپ پہ کوئی ٹرائل، کوئی مقدمہ نہیں چلانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں کرنی ہے، ایک بات صرف ہم اور آپ کریں گے کہ آپ نے جوانی سے لے کر مرتے دم تک جو چپکے سے بند کمرے میں جو بڑے بڑے کبائر گناہ تم کیا کرتے تھے، وہ صرف وہ کبیرہ گناہ میں لوگوں کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ ہر بندہ چیخے گا کہ اللہ توبہ توبہ، مجھے جہنم میں پھینک دو، لیکن یا اللہ میری چھپی ہوئی بات کسی کو نہیں کہنا، نہیں بتانا۔ دیکھو حضرت جی لکھتے ہیں کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو ہر دلہا بازار میں گھومتا رہتا ہے، عطر فروش سے اچھی خوشبو تلاش کرتا ہے، اچھی سی اچھی خوشبو تلاش کر کے جب عصر مغرب کو گھر آتا ہے، اس لیے تاکہ میری اچھی خوشبو ہو، بیوی مجھے قریب کرے۔ بیوی بھی سارا دن لگی رہتی ہے، کبھی ایک سے کبھی دوسرے، کون سا جوڑا اچھا لگتا ہے، وہ کون سا پاؤڈر اور خوشبو، وہ بھی چاہتی ہے کہ شوہر مجھے قریب کرے۔ ہم اور آپ سوچے کہ ہم نے کتنی خوشبو لگائی ہے کہ اللہ ہمیں قریب کرے، ہم نے کتنے نئے اعمال کی خوشبو لگائی ہے۔ دیکھو بھائی دنیا کا ایک مثال ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، انہوں نے اپنے منیجر کو کہا کہ تم جنگ سے جا کر کراچی سے پرزہ لے کے آؤ، کہتے سر جی میں کیسے جاؤں، تم بھائی ایئر جاؤ۔ اب وہ جاتا ہے، میں کیسے کہاں ٹھہروں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرو، ساحل سمندر دیکھو، گفٹ تحفے طائف لے آؤ، لیکن جس کام کے لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو ضرور لے کے آنا ہے۔ تو وہ جا کر جہاز کے ذریعے جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، ساحل سمندر دیکھتا ہے، تحفے طائف لے کے آتا ہے۔ جب آتا ہے اپنے مالک کے پاس، مالک پوچھتا ہے کیسے جانا ہوا، سر جی میں بھائی ایئر گیا، آپ نے تحفے بھی لے کے آیا ہوں، ساحل سمندر بھی دیکھا، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا تھا، بھائی جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا کیا ہے کہ نہیں، سر جو تمہیں بھول گیا ہوں۔ یہ مالک کتنا ناراض ہوں گے، خدا کے بندے سارے کام تو اپنے مرضی کی کیے، میرا کام کیوں نہیں کیا؟ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے
بندہ میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا تھا، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، بچے دیے تھے، گھر دیا تھا، آپ کو نعمت دی تھی، سارے لوگ آپ کو سلام کرتے تھے، عزت و بڑی زندگی دی تھی، تم مجھے کیوں پہ میری عبادت کے بغیر، میری معرفت کے بغیر، میری محبت کے بغیر خالی دامن کیوں لے کے آئے ہو میرے پاس؟ آپ نے اپنے مرضی کے سارے کام کیے، میری یہ چاہت تم نے پوری کیوں نہیں کی؟ اللہ والے کی صحبت سے یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، کبھی بھی اپنی سستی غفلت بے عقلی کی وجہ سے اللہ والوں سے دور نہ فرمائے۔ آخر میں ایک نسخہ کہ جس گھر میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد 6 سورتیں تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ واقعہ، سورۃ الملک، سورۃ التغابن، سورۃ مزمل، سورۃ اللیل، سورۃ علم نشاخر، اللہ رب العزت اس گھر کو مفلسی اور تلاشی سے محفوظ رکھیں گے۔ سب اس میں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جن حضرات کو اللہ نے روز اضحیٰ کا دیدار نصیب کرایا ہے، جاری پہ جا کر آپ دیکھیں گے 27 مرتبہ 27 مرتبہ یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ 27 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ جو جانا چاہتے ہیں میرے پہ وہ بھی دیکھ لیں، حدیث شریف میں ہے من قال فی کل یوم 100 مرہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کان له آمانا من الفقر وانسا من وحشت القبر۔ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اللہ رب العزت فقر سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور قبر کی وحشت سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا تک اللہ کا پیغام انجام پہنچانے کے لیے قبول فرمائے۔ آخر میں ایک درخواست ہے کہ ہم زیادہ کام تو نہیں کر سکتے، کمزور ہے، ناقص ہے۔ ایک بات کہ آدمی روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے کہ اللہ امت محتاج ہے، امت مظلوم ہے، امت پریشان ہے، یا اللہ امت کی ہدایت کے لیے میں روزانہ 2 رکعت پڑھتا ہوں، یا اللہ پوری امت کی ہدایت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے مسائل حل فرما۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت، 2 رکعت صلاۃ توبہ۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں امت کو توبے کے لیے تیار کرو، 2 رکعت روزانہ نفل پڑھے، پوری امت کی طرف سے آدمی توبہ کرے، اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ اس بندے کو اپنی بھی فکر ہے، میرے مخلوق کی بھی فکر ہے، تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے۔ تیسری بات کہ روزانہ 5، 10 روپے، 20 روپے، 150,000 کروڑ روپے جس کی جتنی استطاعت ہو صدقہ کرے کہ اللہ امت کی گناہوں کی وجہ سے اوپر سے جو عذاب ہو رہی ہے، یا اللہ میں صدقہ کرتا ہوں، الصدقۃ رد البلاء، یا اللہ امت سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے نا، اللہ رب العزت امین حضرات کی عزیزوں کبھی بھی اللہ خدا نہ فرمائے، اللہ ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو اپنے اولاد کو بھی یہ وصیت ہے، بچوں کی بھی، کہ جب تک آپ کے اندر زندگی ہو اور آپ بس چلے تو کبھی بھی اس خانقاہ کو، ان حضرات کو یا ہمارا پیر خانے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے مدعو بچے فرمان مردان ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کی بھی وصیت کریں گے کہ یہ ہماری خانقاہ ہے، یہ ہماری منبع ہے، مرکز ہے، ہم آخری سانس تک ان کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ اوپر سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔